بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہمارے دوست ندیم چند صاحب کا ایک کہا ہوا جملہ جو ہے جس نے ایک عرصہ پورے پاکستان کو اپنی گرفت میں لیے رکھا کہ مختارہ گال ود گئی ہے، وہ ہر جگہ فٹ ہو جاتا ہے اور اس کے تناظر میں آپ بڑے بڑے تبصرے کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے حالات میں اور خصوصاً پچھلے جو ایک سال کے اندر کئی کہانیاں چھوٹی چھوٹی جنم لے رہی تھیں اور اس کے بعد یک کے بعد دیگرے کئی بڑی بڑی کہانیاں جو ہیں وہ بنتی گئیں اور اس میں سے کچھ چند مہینوں سے نئی کہانیاں اس میں شامل ہو گئی، وہ ساری مل ملا کے اب گل بہت ود گئی ہے۔ بنیادی جو کہانی اس وقت ڈومینیٹ کر رہی ہے وہ 3 جرنیلوں کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر طیاب بندیال صاحب سے ملاقات سے اس نے جنم لیا ہے۔ وہ ملاقات تناظر میں ہوئی تھی، 14 مئی کو فیصلہ دے چکے تھے کہ انہوں نے الیکشن کروانے، اس کے اوپر وہ بہت ہی بضد اور بڑا ایک عزم صمیم دکھا رہے تھے، بڑے اس کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے۔ اس 3 جرنیلوں کی ملاقات کے بعد بہت کچھ آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر سے نکلنے کی کوششیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اور سارے لوگ کنفیوز ہیں کدھر جانے والے ہیں، کس جو حالات جو ہیں وہ کون سا رخ اختیار کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد آج تک کوئی اس کا تعین نہیں ہو سکتا کہ الٹیمیٹلی جو ہے کس صورتحال سے ہم دو چار ہیں۔ آیا عدالتیں اپنا پرانا عزم دکھائیں گی یا کوئی اس کے اندر اس کہانی میں کچھ نئے کردار شامل ہو گئے ہیں؟ پہلے تو دیکھتے ہیں کہ ان 3 جرنیلوں نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا جی 14 مئی کو الیکشن نہیں ہو سکتے، اور دوسری بات یہ کہ الیکشن ایک ہی دن ہوں گے۔ چنانچہ چیف جسٹس صاحب نے پھر درمیان میں راستہ نکالنے کے لیے دباؤ دینے کی کوشش کی کہ جی آپ سیاسی جماعتوں پہ کہ آپ پنچایتی نظام چلائیں۔ وہ ساری کہانی آپ کے سامنے، اس کو ہم بے شمار دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، اور مل بیٹھ کے کوئی تاریخ درمیان میں تاریخ نکالیں۔ اب یہ ایسی صورتحال تھی کہ جس کے اندر ان کا خیال تھا کہ سپریم کورٹ روب دے گی اور وہ نکل آئے گی۔ یہ نہیں پتا کہ سپریم کورٹ ہو یا تحریک انصاف ہو، وہ ہر جگہ پہ اپنا جو ایڈوانٹیج ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے لوز کر چکی تھی۔ پھر ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے ہیں 3 جنرل آ کے ملے، ڈی جی ایم او، ڈی جی آئی اور ڈی جی ایم آئی، اور ایک پورے کا پورا جو سیاسی منظرنامہ ہے یا عدالتی منظرنامہ ہے اس کے اندر بے شمار تبدیلیاں آئیں۔ اس کے تناظر میں شاہ محمود قریشی وغیرہ مذاکرات شروع کیے جو کل رات کو جو ہے ناکامی پہ اختتام پذیر ہوئے۔ پھر مذاکرات کے اندر ٹیمیں بھی وہی بنائی گئیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر تھے، چاہے فواد چودھری صاحب تھے، چاہے علی ظفر صاحب تھے، چاہے شاہ محمود قریشی صاحب تھے۔ یہ باتیں وہ ہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر میرے وہ لوگ ہیں جو کہ تحریک انصاف کے اندر ہے۔ اس دوران میں آپ نے دیکھا ہے بے تنائی حکومتی حلقوں پہ کہ وہ لان تان بھی کر رہے تھے تحریک انصاف پہ کہ تم آ گئے مذاکرات کے لیے، تانے بھی دے رہے تھے۔ جاوید الطیف صاحب، خواجہ آصف صاحب بالکل ٹھیک کر رہے تھے کیونکہ وہ ایک پوزیشن اسٹرینتھ پہ تھے، اور یہ لوگ جو تحریک انصاف جو تھی جس کی میں بے شک پبلک سپورٹ تھی، وہ پوزیشن ویکنس پہ چل رہی تھی۔ اب اس سارے کے بعد کئی اور جو درمیان کے اندر صورتحال ہے وہ بھی پیش ہوتی رہی۔ اب یہ جو چیز تھی اس میں مت بھولیں کہ عمران خان صاحب کے ان کے جو ان کے کنڈکٹ ہے، ان کی جو بدعنوانی ہے جو ہے مبینہ طور پہ کئی اخلاقی، ان کے اوپر بھی کیسز چل رہے تھے، اور ایک بھی کورٹ کا نظام وہاں پہ بھی ایک بری طرح متاثر نظر آتا تھا، اس کے اندر بھی کمپرومائز نظر آتا تھا۔ عمران خان جتھے کے ساتھ آتے تھے، پیش نہیں ہوتے تھے، مرضی کی 50 دفعہ ان کو کورٹ نے بلایا تو اس میں سے 3-4 دفعہ پیش ہوئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مختلف مواقع پہ زخمی ٹانگ کو لے کے چلتے رہے، وہ 2-3-4 مہینے کورٹ سے وہ ریلیف لی، تو لگتا تھا کہ پورا نظام کمپرومائزڈ ہے کہ ایک عام شہری کو جو کہ وہ عدالتی جو سہولتیں میسر نہیں تھی وہ عمران خان صاحب کو میسر تھی۔ اب عمران خان صاحب کا ایک اور نیا آج صورتحال آئی، کیونکہ ہم اسی میں ہم ایک ضمنی تھوڑا سا بات ڈسکس کرتے جائیں گے۔ ذکر ہوا ہے عمران خان صاحب کے مقدموں کا جو 7 سال چل رہے تھے۔ بڑا مقدمہ جو تھا، جو مین ٹارگیٹ فوکس تھا لوگوں کا، جس کی نظر تھی اور نظر جمی ہوئی ہیں، وہ تو تھا سپریم کورٹ کا، کیونکہ اس کے اندر الیکشن ہونے تھے، اور اس الیکشن کے بعد تحریک انصاف کی بھی ساری امیدیں 14 مئی کے الیکشن کے ساتھ وابستہ ہے، اور پی ڈی ایم کی حکومت کے اسٹیبلشمنٹ کی بھی ساری امیدیں جو ہیں 14 مئی کے الیکشن کے نہ ہونے کے ساتھ جو ہے وابستہ ہیں۔ عمران خان صاحب آج انتہا ہو گئی۔ ایک ایسا واقعہ کہ جس نے مجھے بڑی تکلیف میں ڈال دیا۔ یہ تکلیف مجھے ہمیشہ ہوتی تھی جب میں عمران خان صاحب کے ساتھ بھی تھا،
تو تب بھی جب اس طرح کے چھوٹے جو واقعات ہوتے تھے، جب شوکت خانم کا بہیمانہ استعمال ہوتا تھا پولیٹیکل ایجنڈے کے لیے، تو میں اس کے اوپر احتجاج بھی کرتا تھا، عمران خان صاحب سے بات بھی کرتا تھا. میں کہتا دیکھو یہ تمہارا بہت بڑا کام ہے، اس کے عوض اللہ کے ہاں آپ کو بہت بڑا اجر ملے گا، لیکن اس کے لیے آپ جو ہے اس کو چھوٹے چھوٹے مقصد کے لیے نہ استعمال کریں. مثلا آج سے پہلے فنڈ ریزنگ ہو رہی ہوتی تھی شوکت خانم کی، اور سیاسی جماعتوں پہ تنقید شروع کر دیتے تھے. میں بے شمار ڈونرز جانتا تھا جو وہاں بیٹھے ہوتے تھے، جو کہ مسلم نون کے ساتھ بڑی دل جمعی سے وابستہ تھے یا نواز شریف صاحب سے وابستہ تھے. تو میں نہیں کہتا تھا کہ آپ ذرا خدا کا خوف کھو، یہ سب کا ہے، یہ پبلک منی سے بنے، یہ آپ کے ذاتی اسپتال نہیں ہے، یہ خیراتی فنڈز ہے جس کے اندر ساری دنیا فنڈز دیتی ہے، پبلک منی سے بنا ہوا ہے. تو آپ اس کے ساتھ جو پبلک کے چندے سے بنے ہوئے آپ یہ سیاست نہ کریں. لیکن کرتے تھے، اور ان کو پتا تھا میڈیا کوریج دے رہا اس تقریر کو، اور کوئی اس کا تعلق نہیں ہوتا تھا. فنڈ ریزنگ کے اوپر رمضان شریف کی افطاری کا ڈنر ہو رہا ہے، کہیں اور ہو رہا ہے. میں فیصل سلطان کو کہتا تھا، وہ بیچارے مجھے کہتا تھا کہ آپ حفیظ بھائی صحیح کہتے ہو، لیکن ہم تو کہتے رہتے ہیں خان صاحب یہاں سیاست نہ کریں. بعد میں تو انہوں نے فیصل سلطان سمیت پوری اسپتال کو اپنی سیاست میں جھونک دیا، اسی کو انہوں نے الیکشنوں میں استعمال کیا، تقریروں میں استعمال کیا، اسی کو بیچا کیا. لیکن آج جو کہ تسلسل سے اس بیماری کے لیے دوبارہ سے استعمال ہو رہا تھا، پہلے بھی کئی بیماریوں کے لیے استعمال ہوا ہے، آج اس کی حد ہو گئی ہے. اور آج یہ ہوئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے ایک بیل بیفور اریسٹ کرانی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ کیا جو بیل بیفور اریسٹ کے لیے ان کا یہاں ہونا ضروری ہے، اور اگر ہم نے کر دی تو ایک نظیر ایسی ہوگی کہ ہر بندہ کہے گا کہ یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جی، بندہ جو ہے وہ حاضر نہ ہو اور بیل بیفور اریسٹ ہو جائے. بتایا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے اور وہ نہیں آ سکے، آج اس کا استثناء چاہیے اور ہمیں 3-4 دن کی بیل دے دیں، اگلی پیشی پہ آ جائیں گے. عدالت نے کہا نہیں، ہم شام تک بیٹھے ہیں، یہ کچھ صبح کچھ 10-10:30 کا واقعہ ہے، اور اگر وہ شام تک آ جائیں یعنی کہ عدالتی ٹائم کا 3-3:30 بجے تک، تو ہم یہ سن لیں گے، مگر ہم نہیں سنیں گے، ہم نہیں دیں گے بیل پر اریسٹ. مین وائل جب یہ کورٹ کی اور کورٹ ایڈجرن ہو گئی یا اس کیس کے لیے انہوں نے کہا یہ علیحدہ اس کی فائل ایک طرف رکھ دی. اب 2 واقعات ہوتے ہیں. ایک تو پورے پاکستان کے طول و عرض کے اندر ایک میسج پھیل جاتا ہے کہ زمان پاک پہنچو، عمران خان صاحب کو اریسٹ کیا جا رہا ہے. ایک ہلکا مچ گیا، میاں والی سے مجھے فون آ رہے ہیں جی اب کیا ہونے والا ہے، ہمیں کال آ گئی ہے، اب زمان پاک آؤ. یعنی کہ دنیا کیا بلائی جا رہی ہے کہ اگر عدالت بیل نہیں دیتی تو پھر آ کے پولیس کو روکا جائے، قانون کو روکا جائے. یعنی کہ میں ہمیشہ دیکھا کہ سپریم کورٹ کو ہم کہتے ہیں آئین کو ری رائٹ کیا. عمران خان صاحب ہر چیز میں قانون کو ری رائٹ کروا رہے ہیں، کئیوں میں کروا چکے ہیں، اور اس کے لیے مسلسل کروانے کا ان کے لیے ایک دلچسپی ہے، اور یا قانون کو وائلیٹ کر رہے ہیں. بارہ اینی وہ تو اکٹھے ہوتے یا ہوتے. جب شام کو بعد دوپہر جو ہے یا سحپہر جب دوبارہ ہیرنگ ہوئی تو کورٹ کو بتایا گیا کہ جی کل جب وہ ہائی کورٹ گئے اپنے طور پہ گئے، نہیں چاہیے تھا بلکہ احسان کل کیا، تو وہاں دھکم پیل میں. اب دیکھیں کہ اس سے دیکھیں ان لوگوں کی جو جس کو کہنا چاہیے کہ اخلاقی دیوالیہ پن تحریک صاحب والوں کا، کہ جب وہ دھکم پیل یعنی کہ جو اپنے ہی بندے بلائے جاتے ہیں ان کی دھکم پیل، انہی کی دھکم پیل سے زخمی ہو گیا. پھر سرٹیفکیٹ کس سے لیے کہ واعظ دلیل لائے جو میں کے جواز میں کہ شوکت خانم کی. اب یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، مجھے اس سے کوئی بات نہیں کہ اس کے ایکس رے بھی آگا، بتایا گیا جی کہ اب جو کل زخم لگ گیا 10 دن اس کو مدمل ہونے لگیں گے اور ان کو بیل دی جائے. وہ تو عدالت نے کہا نہیں، کل آئیں گے، نہ آئے تو بیل کینسل کر دیں گے یا نہیں دیں گے، قانون جانے، قانون اپنا راستہ بنا لے، جا کے سپریم کورٹ سے جا کے بیل بیفور اریسٹ لے لے، ہم کل ریجیکٹ کر دیں گے. اب ظاہر ہوں جانا ہی پڑے گا. تو شوکت خانم نے جو جعلی اور جھوٹا سرٹیفکیٹ دی، مجھے اس کی تکلیف ہے. اور کس سے لیا؟ فیصل سلطان سے لیا، یا اس کے نمبر 2 ہے وہ جو کون سا یوسف کیا نام ہے جو ڈائریکٹر ہے، کیا لیا کہ جی زخم ہو گئے دھکم پیل سے، ہم نے معائنہ کیا ہے. بھئی آپ شوکت خانم کو، عمران خان، یہ شوکت خانم واحد چیز ہے جو آپ کا جنت کا ٹکٹ ہے. اس کو دنیاوی فائدے کے لیے خدا کے واسطے استعمال نہ کرو. دنیاوی فائدے کے لیے قرآن کہتا ہے یہودیوں کے بارے میں کہ یہ دنیاوی فائدوں کے لیے میری آیات کو بیچتے ہیں. آپ یہ کام بھی کر رہے ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام استعمال کرتے ہو، جبکہ آپ کے پاس اس کی نہ نالج ہے، نہ اتھارٹی، نہ علم ہے، لیکن آپ اس کے اوپر کرتے ہو اور آپ کے لیے گنجائش آپ کے
چاہنے والوں نے نکالی، بلکہ وہاں تو ایک بچے کو سکھا کے بیٹھے، اس بچے کو کیا پتا ہے، اسے بتایا گیا کہ جیسے عبداللہ اور آمنہ کے گھر میں محمد پیدا ہو گیا، اس طریقے سے آپ کے والدین کے گھر میں آپ پیدا ہو گئے، اور یہ چیز وائرل ہوئی ہے جو آپ لوگوں نے خود کی طریقے سے آپ والوں نے۔ اب شوکت خانم کے بارے میں اب یہ کہنا کہ آپ اپنے زخم دکھائیں اور ٹانگ دکھائیں، اور رانا صلی اللہ علیہ صحیح کہہ رہے کہ میری ٹانگ میری مرضی، میرا ہسپتال میری مرضی، میری مرضی کی رپورٹ، کتنا ایک تکلیف دہ واقعہ ہوئے گا کہ شوکت خانم کی جو سرٹیفکیٹ ہے، جو کہ آپ نے فیصل سلطان کو، آپ کہتا ہے اعتماد والا ساتھی ہے، کہ آپ نے اس کو وزیر بھی بنایا، کوئی ایسا تو یہ رشتہ ہے کہ اپنے ملازم کو وزیر بھی بنا دیا، اور نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹ چیک کرنے کے لیے آپ نے فیصل سلطان کو بھیج کے کنفرم کرایا، اور اس کے بعد آپ جو ہے اس کو جب پتہ چلے گا کہ یہ آپ نے جو سرٹیفکیٹ بنایا جعلی ہے، اس ہسپتال کے بعد کیا رہ جائے گا؟ پتہ نہیں کوئی آپ کا دوست ہے، دشمن ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے، میں نے کل کہا تھا کہ جن لوگوں نے آپ کے سے کل یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ حتی کہ عزت کی دعوت کریں، بشرا بی بی مریم نواز کے خلاف کریں، اور آپ اون چودھری اور مفتی سعید کے خلاف کریں، تو میں نے کہا یہ سارے دشمن ہیں۔ انہوں نے آ کے آپ کی ٹانگ کا زخم دکھایا اور شوکت خانم کی سرٹیفکیٹ دیے۔ اس شوکت خانم کو آپ خرچ کر رہے ہو اپنے دنیاوی مفاد کے لیے، معمولی مفاد کے لیے۔ کورٹ کی پیشی تو کل آپ کو پھر دوبارہ کرنی ہے، کیوں آپ نے آج شوکت خانم خرچ کیا؟ اتنا بڑا اچھا آپ کا پروجیکٹ، اتنا آپ نے محنت سے بنایا ہے، اس کے آپ سرٹیفکیٹ آپ استعمال کریں، آپ جا کے کسی سرکاری سے ہسپتال سے لے لیں۔ یہ آپ کا تو جینوئن کیس ہے، آپ کی تو ٹانگ کل دھکم پیل میں بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے، آپ کو تو کوئی ہسپتال بھی دے دے گی، آپ کو تو ایون جعلی سرٹیفکیٹ بھی آپ کو سرکاری ہسپتال دے دیں گی، آپ اتنی بڑی شخصیت ہو۔ شوکت خانم سے آپ نے جا کے آپ نے پورے ہسپتالوں کو خرچ کر دیا۔ مجھے اس بات کی تکلیف ہے، باقی اس بات میں دو رائے نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کل آپ کو پیش ہونا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس کے اندر آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے کے بعد آپ کو پھر وہاں پہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو ٹانگ کا زخم لے کے آپ دے جا سخی رائے خدا تیرا اللہ بوٹا لائے گا، اس کو ایک کسی سمت میں کسی کھاتے کسی ایک سمت لگانا ہوگا، کوئی نیا بہانہ کوئی نئی چیز سب تلاش کرنی ہوگی، کیونکہ اس سے آپ جو ہے بالکل جو ہے آپ کا ستیہ ناش ہو، آپ کی رہی صحیح ساکھ جو ہے، جو پہلی زمین بوس ہوئی ہے، مزید بالکل اس کی ٹکر ٹوکری ہو جائے گی۔ اب آ جائیں گی جو ہمارا اصل موضوع ہے، اور وہ 3 جرنیلوں کی جو کہانی ہے جو اب بہت پھیل چکی ہے، اس کے اندر جرنیلوں نے کیا کہا؟ عمر عطیہ بندیال صاحب سے کہا انہیں سیدھا کہا، انہیں کہا جی 14 مئی کو الیکشن نہیں ہو سکتے، انہوں نے کہا جی سارے الیکشن اکٹھے ہوں گے، انہوں نے کہا جی ہمارا سیکورٹی بریچ ہو چکا ہے، جو بالکل صحیح ہے۔ انڈیا اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، جو امریکہ کو میں ہمیشہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہتا ہوں، اور انڈیا جو ہے وہ پینیٹریٹ کر چکا ہے ہمارے سیکورٹی کے اندر۔ ہم بالکل اجازت نہیں دیں گے کہ اس پاکستان کو جو ہے آپ اپنے چھوٹے سے مفادات کے لیے چیف جسٹس صاحب استعمال کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد آئین کے اوپر آپ کی سیاست یا آپ کا ضمیر یا سپریم کورٹ کو جو آپ نے بالکل اس کی ساکھ تباہ کر دی، اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے ایجنڈے کے لیے آگے نہیں چل سکتے۔ یہ 3-4 اصول ہیں رہنما، ان گائیڈنگ لائٹس کے اندر آپ آگے چلیں۔ جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ آج الیکشن کمیشن نے پھر ایک پٹیشن دے دی، اور کمال کی دی ہے، پہلی تو کہا کہ 14 مئی کو الیکشن نہیں ہو سکتے۔ خیر میں تو اس بارے میں پہلے دن سے تھا کہ نہیں ہوں گے، میں تو آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں، مجھے پلیز یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 7 اکتوبر کو بھی نہیں ہوں گے اور نومبر میں بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کے لیے جو حالات ہیں، عمران خان صاحب کا جو نظام ہے اسٹیبلشمنٹ، اس کے بارے میں بہت خوف زدہ ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کا کوئی آؤٹ آف دا باکس سولوشن نہ نکالا، اور باجوہ کے دور میں انہوں نے کہا وہ ضائع ہو گیا کہ باجوہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے یا ایک کسی کا ایجنٹ بن کے انہوں نے 7-8 مہینے عمران خان کو زندہ رکھا، اپریل سے لے کے 29 نومبر تک، اور اس کے بعد اپنے ادارے کو انڈرمائن کیا۔ جنرل منیر اب کسی طریقے سے کسی ڈگر نکلے ہیں، تو ان کے پاس تو پچھلے 4-5 مہینے ہوئے ہیں، ان میں سے میرا خیال ہے افیکٹولی پچھلے 2-3 مہینوں میں انگڑائی لی ہے۔ خاصا فرق نظر آ رہا ہے، ہر بندہ اپنی اپنی جو ہے طرف چل رہا ہے۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی ایٹیٹیوڈ ہے، میرا خیال ہے اسی کے پیرائے میں دیکھے جس میں عمر عطیہ بندیال صاحب نے 14 مئی کے اوپر جو اتنا زبردست اسٹینڈ لیا ہوتا، اس میں انہوں نے لچک دکھائی، یا لچک دکھانے کے امکانات، مزید لچک دکھانے کے امکانات ہمارے سامنے آنے کو ہے۔ تو اب آگے جو ہے عمران خان صاحب جو ہیں، انہوں نے کہا جی کہ اگر 14 نومبر کو نہ ہوئے تو میں سڑکوں پہ آ جاؤں گا۔ میں نے پہلے بھی کہا عمران خان صاحب سڑکوں پہ کب نہیں تھے؟
آپ جب 30 لاکھ بندہ لائے تھے 25 مئی کو پچھلے سال، تو کیا الیکشن مل گئے تھے؟ 30 لاکھ بندہ تھا نا آپ کے پاس ساتھ جب آپ انٹر ہوئے تھے۔ 26 نومبر کو جیل بھرو، کوئی چیز ایک بتا دے کہ جس میں سے آپ کو الیکشن ملے ہوں یا الیکشن کے امکانات ہوں، یہ ساری چیز خرچ ہو گئی۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بدقسمتی آپ کی کہ اتنی بڑی سیاسی قوت ہونے کے باوجود آپ پوزیشن آف ویکنس کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ کیوں یہ خواجہ آصف اور جاوید لطیف اور سارے ہاتھ لہرا لہرا کے کیوں باتیں کریں؟ کیوں سپریم کورٹ کو اس بری طرح روندا جا رہا ہے؟ ان کے اوپر پارلیمنٹ نے کیا کیا کام نہیں کیا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے تو ان کے 2010 سے لے کے 2021 تک کے اکاؤنٹس مانگ لیے ہیں۔ رجسٹرار کو کہا لے کے آئیں، کسی نے کہا ممبر نے کہا سٹے دے دیں گے، انہوں نے کہا پھر دیں گے۔ پارلیمنٹ آپ کے خلاف جو ہے قراردادیں پاس کر رہی ہے، لوگوں کی اتنی اتنی زبانیں آپ کے خلاف نکلی ہوئی ہیں۔ یہ سارے واقعات بتا رہے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے کسی کی کوئی طاقت نہیں رہی، اس کے لیے آپ خود ذمہ دار ہیں۔ کوئی بندہ جو ہے کوئی پریشر نہیں رہا۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے تو کئی مصیبتیں ہیں۔ سپریم کورٹ کو تو ہم ایک طرف اس کا تو کچھ نتیجہ خاص کرتے ہیں اور الیکشن کمیشن کی جو پٹیشن ہے اس کے تناظر میں دیکھتے ہیں، لیکن ان بٹوین عمران خان صاحب سڑکوں پہ آپ نے ریلی نکالی، اسی ٹانگ کے ساتھ آج بھی آپ ریلی نکالنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، لیکن ہائی کورٹ میں آپ پیش نہیں ہوتے۔ جتھوں کے ساتھ آپ نے انصاف لینے کی کوشش کی۔ الیکشن کمیشن کی جو پٹیشن ہے اس کے اندر 3-4 باتوں نے زبردست کی ہیں۔ انہیں کہا جہاں پہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانے ہیں، جو کہ ظاہر ہے 90 دن تو گزر چکے ہیں، وہ جو قسم ٹوٹ چکی ہے، تو وہاں پہ یہ بھی ہے صاف اور شفاف الیکشن کرانا بھی سپریم کورٹ جو ہے اس کی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے اندر تجاوز کر کے آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ کون لکھ رہا ہے؟ ایک آئینی ادارہ الیکشن کمیشن لکھ رہا ہے، اور ساتھ کہا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اس کا احترام کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے 14 مئی کی تاریخ دے کے آئین کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ یہ الیکشن کمیشن کا حق تھا کہ وہ تاریخ دیتا ہے، یہ سارے کہہ رہے تھے، لیکن یہ کیوں نہیں چپ تھے؟ 3 جنرل ان کی ملاقات، آج الیکشن کمیشن کا آپ نے دیکھ لیں پٹیشن، اور اس کے اوپر پھر کیس چلنا ہے، پھر ہیئرنگ ہونی ہے، اور اس ہیئرنگ کے اندر کچھ ٹائم بائے ہوگا، کچھ ٹائم بائے نہیں ہوگا، اور اس کے بعد کہیں جا کے جو ہے معاملہ میرے خیال میں عمر طیب بندیال صاحب کو اس میں سے نکلنے کا موقع دیا جائے گا۔ اور اس دوران جو ہے الیکشن جو ہے وہ 14 مئی والا معاملہ جو ہے وہ نپٹ جائے گا۔ عمران خان صاحب جو ہے اس وقت بالکل اپنے سارے کارتوس جو ہے جب جتنے ہے وہ سارے خالی کر چکے ہیں۔ سارے پریشس ان کے وہ استعمال میں آ کے ناکام ہو کے ان کی ساری حکمت عملی ہیں جتنی بھی سیاسی تھی ساری زیرو ہو چکی ہیں۔ میں پچھلے 7-8 مہینے یا 9 مہینے سے کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب 25 مئی کی ناکامی کے بعد اپنے مقدمات کے لیے دیوانہ وار سینہ سپر ہیں۔ اب ان کے مقدمات سے بھی بچنا نہیں ہے، کیونکہ میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے عمران خان کے بارے میں بالکل یکسو ہے۔ بالکل جیسے بھٹو صاحب کے وقت میں جنرل ضیاء الحق کو ایک اصول بتا دیا گیا تھا کہ قبر ایک ہے، بندے 2 ہیں، یا آپ چلے جائیں یا ذوالفقار بھٹو صاحب چلے جائیں۔ ظاہر ہے فوج تو نہیں جا سکتی۔ یہی بات میں کتنی دفعہ اسی جگہ اسی ویلاگ کے اندر آپ دیکھیں گے، درجنوں دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یا اسٹیبلشمنٹ نے اس قبر میں جانا ہے یا عمران خان نے جانا ہے۔ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانے کے امکانات کم ہیں۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس سے سپریم کورٹ بھی اپنے ڈگر پہ آنے کو ہے، سارے معاملات کنٹرول میں ہے۔ عمران خان صاحب اپنی ساری مقبولیت کے باوجود اب ان کا حساب کتاب جو ہے کڑا حساب کتاب دینے کا وقت آن پہنچا ہے۔ مختاریہ گل بہت بات کہی ہے، وما علینا الا البلاغ۔